نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہ سورہ شورى کی آیات 23 سے لے کر 29 تک میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے جابر بادشاہ فرعون کے درمیان مکالمہ ہے۔ ترجمہ ہے اس کا کہ فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب بھی۔ فرعون نے حاضرین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات کو مزید جاری رکھا اور کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب، اگر تم لوگ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے ناراض ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لئن اتخذت الہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ مکالمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات قرآن مجید ہی سے بتائی جائے کہ رب کون ہوتا ہے۔ جس ہستی، جس شخص کا قانون زمین کے کسی حصے کے اوپر جاری و ساری ہو، عوام اس کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اس کے خلاف کوئی احتجاج بھی نہ کریں، تو وہ ہستی، وہ شخص اس زمین کا، اس عوام کا رب کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نازعات کے اندر سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 کے اندر فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں اس زمین کا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا حکمران ہوں، کہ میرا قانون چلتا ہے زمین کے اوپر اور کسی اور کا قانون نہیں چلتا۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 اور 42 کا آپ مطالعہ کریں تو یوسف علیہ السلام جیل کے قیدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور پھر اس سے کہا کہ جب تم اپنے رب کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا۔ وہ شخص بھول گیا اور جب واپس بادشاہ کا خواب لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا
اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا قصہ تھا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جان سکتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر کوئی شخص اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے قوانین کو جاری و ساری کر دے، نافذ کر دے، قائم کر دے، اپنی حکومت قائم کر لے اللہ کی حکومت کو ختم کر کے، تو وہ اس زمین کا، اس ملک کا، اس عوام کا رب بن جاتا ہے۔ سورہ فاطر جو قرآن مجید کا 35واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ ہی تمہارا رب ہے جو اس ملک کا بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہے وہی تمہارا رب ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کے تحت حکومت چلائی جا رہی ہے، اللہ کے احکامات کے تحت نظام زندگی بنایا گیا ہے، تو پھر اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر اللہ کے قوانین کو ختم کر کے انسانوں نے اپنے قوانین اپنی مرضی سے گھڑ کے بنا لیے ہیں، تو پھر اس ملک کا حکمران ان کا رب ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے اور ٹھوس ثبوت ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک پاکستان کے اندر اللہ کے قوانین کو جاری نہ کیا، دین الحق کو اگر ہم نے جاری نہ کیا، قائم نہ کیا، تو پھر اللہ ہمارا رب نہیں ہے۔ ہم زبان سے 100 مرتبہ کہتے رہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب نہیں ہے۔ ہمارا رب ہماری پارلیمنٹ ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارا صدر ہے، جن کے قوانین اس ملک کے اندر چل رہے ہیں۔ اور مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کون سا قانون ہے جو اللہ کا قانون ہے اور اس میں جاری و ساری ہے؟ محض چند قوانین کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے اور باقی اللہ کے تمام احکامات جو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا ہے، اور اس سے بے پرواہ ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر ہمارا رب اور ہے، اور باہر مسجد سے باہر نکل کر ہماری زندگی کے ہر شعبے کا رب اور ہے۔ اس لیے میری یہی خواہش ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور معلوم کریں کہ قرآن مجید بار بار رب کا نام لیتا ہے تو اس رب سے کیا مراد ہے۔ فرعون نے کیوں کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں؟ وہ اپنے آپ کو حکمران کہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ پیدا کیا گیا ہے، اور جو پیدا کیا گیا ہو وہ آسمانوں کا رب تو نہیں ہو سکتا، وہ خود گائے کا پجاری تھا۔ اس لیے اسے معلوم تھا کہ مشرق و مغرب کا رب بھی اللہ ہے، اس لیے اس نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ پاس نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، کہ اللہ کے قانون کے تحت زمین و آسمان کھڑے ہیں، اللہ کے قانون کے تحت مشرق و مغرب میں دن رات طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ آسمانوں سے اتر کر مشرق و مغرب پہ آ گئے ہیں، اور اب مشرق و مغرب کے بعد یہ میری بات کریں گے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دھمکی دی کہ اگر میرے علاوہ تو نے کسی کو معبود بنایا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ یہاں پر الہ معبود اس نے کہا کہ تو نے میرے علاوہ معبود نہیں بنانا، لیکن سورہ نازیات کے اندر اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب ہے وہی معبود ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ اس لیے کہ فرعون کو علم تھا کہ اگر یہ اللہ کو اپنا رب بنائے گا تو پھر یہ میرے دربار کے اندر مجھے تعظیماً سجدہ نہیں کرے گا، یہ میرے دربار کے اندر میرے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ اس لیے اسے پتہ تھا کہ جو رب ہے وہی معبود ہے۔ اس بات کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ کوشش کریں
قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیں اور اللہ کے قوانین کو اس ملک کے اندر جاری و ساری کر دیں، تاکہ ہمارے سجدے بھی اسی کے بارگاہ کے اندر ہوں جو ہمارا حکمران ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔